بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم امان ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرے اسی کانٹینٹ کو آپ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ بھی دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو جو ہے وہ تھل یونیورسٹی بھکر میں ایک بی ایس کی طالبہ سے اجتماعی زیادتی سے متعلق ہے۔ ناظرین، میں عرض کروں کہ آج سے کچھ 10 یا 15 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے نواحی علاقہ میں ایک ہی فیملی کے 5 بچے دریا میں ڈوب کے جاں بحق ہو گئے تھے۔ بچوں کی عمریں کوئی 8 سے 12-13 سال کی عمریں تھیں۔ یقین جانے کہ وہ خبر مجھے بنانے میں انتہائی دقت ہوئی، میں نہیں بنا پا رہا تھا۔ اس خبر کو فائل کرنے میں مجھے انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اس خبر کو بناتے ہوئے، کہ میرے جذبات، میری برداشت جو ہے وہ جواب دے گئی تھی اور میں خبر نہیں بنا پا رہا تھا۔ اس واقعے میں بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہے۔ یہ تو ہے نا کہ جو تفتیشی ادارے ہیں وہ دیکھیں گے، عدالت دیکھے گی کہ یہ واقعہ ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اب مجبوری ہے، ضرورت ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس واقعے کو میں ذکر بھی کروں، لیکن اس طرح کے واقعات بہت سارے پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ مجھے جو میرے اس خبر سے جو لوگ آگاہ نہیں ہیں، ان کے لیے مجبوراً مجھے یہ خبر دوبارہ سے دہرانی پڑے گی، مجھے بتانا پڑے گا۔ تھل یونیورسٹی بھکر کی ایک بی ایس کی طالبہ مہوش رحمان ہیں، بھکر کے نواحی علاقے کی وہ رہائشی ہیں۔ ان سے متعلق خبر رپورٹ ہوتی ہے، بلکہ ان کی مدعیت میں جو تھانہ سٹی بھکر میں مقدمہ درج ہوا ہے اس کے FIR سے متعلق میں وہیں سے آپ کو خبر لے کے تو دے رہا ہوں، کہ وہ بتاتی ہیں کہ مجھے تھل یونیورسٹی کے باہر سے 1-2 دن پہلے، یہ شاید سوموار کا واقعہ ہے، تو آج ہے بدھ ہے، سوموار کا واقعہ 1-2 دن پہلے کہ مجھے اغوا کیا گیا اور وہاں سے مجھے ایک پرائیویٹ بوائز ہاسٹل ہے وہاں پہ لے جایا گیا۔ وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ نام بھی لکھایا کہ فلاں 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 لڑکوں نے 6-7 لڑکوں نے انہیں اجتماعی درندگی کا نشانہ بنایا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ 2 سال پہلے سے یہ واقعات میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن مجھے دھمکایا جاتا ہے، میری ویڈیو بنا لی گئی اور ویڈیو بنا کے مجھے دھمکایا جاتا ہے اور مجھے مجبور کیا جاتا ہے ایسے کرنے پہ۔ آج وہ کہتی ہے کہ بوائز ہاسٹل میں ایسا کرنے کے بعد مجھے کوئی نواحی جنگل ہے 27 سیڑھی کا، وہاں پہ مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر آگے سے سٹوری ہے کہ کیسے پولیس نے اس کو ڈھونڈا اور کیسے پولیس نے 8 لوگوں پر مقدمہ بھی درج کیا ہے اور 2 لوگوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا، اور بعد میں کہا گیا کہ شاید وہ 2 لوگ گرفتار نہیں ہوئے بلکہ وہ ان کے کوئی رشتہ دار تھے جو لوگ اس مقدمے میں نامزد ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، ظاہر رپورٹ ہوا ہے، مقدمہ درج ہوا ہے، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بالکل ہوتے رہتے ہیں۔ والدین، اچھا کہا جاتا ہے یہ قصوروار کون ہے؟ والدین قصوروار ہیں، وہ بچیاں قصوروار ہیں، وہ لڑکے جنہوں نے ریپ کیا وہ قصوروار ہیں۔ دیکھیں، بچوں کے والدین یا بچیوں کے والدین کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو جو ان کے بچے ایسے کریں۔ وہ ان کی سوچ کو، ان کی تہذیب و تمدن کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں کسی بھی معاملے کا حصہ بنانا نہیں چاہتے۔ کبھی بھی والدین قصوروار نہیں ہیں، کبھی بھی بچے قصوروار نہیں ہیں، کبھی بھی بچیاں قصوروار نہیں ہیں۔ تو پھر کون قصوروار ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وہ چیز جس کو ہم نے شرم و حیا اور بچوں کے درمیان فاصلے کو رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، ان کی پرورش ہم نے کرنی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ اس کے پیچھے ہم ہیں، والدین میں نہیں کہہ رہا، بچے یا بچے نہیں، ہم ہیں، ہم معاشرہ۔ اور خصوصاً میں کہتا ہوں کہ جو ہم والد لوگ ہیں، اکثر میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہتا رہتا ہوں کہ کئی چیزیں ہیں جنہیں ہم شرم اور حیا کے پردے میں رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے بچوں کو وہ بتانا ہوتا ہے۔ اب بچے جب جوان ہوتے ہیں، ان کے جسم میں مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ہم بچوں کی میں بات کرتا ہوں، لڑکوں کو والد ہم ان کو آگاہ نہیں کرتے، والد ہم ان کو گائیڈ نہیں کرتے۔ والدہ جو ہیں، یہ بعض لوگوں کو شاید یہ ویڈیو اچھی نہیں لگ رہی ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب بچی جوان ہوتی ہے، اس کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں تو والدہ اسے گائیڈ کرتی ہے، لیکن والد اپنے بچے کو گائیڈ نہیں کرتا۔ فرسٹ آف آل، جب یہ گائیڈنس ہم ان کو دیں گے تو انہیں معاشرے میں معاشرہ ان کے لیے کوئی ہیجان کریٹ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے؟ دین ہر سٹیپ پہ اپنے بچوں کو گائیڈ کیجئے، انہیں انفارم کیجئے۔ معاشرے میں جس ٹائپ کی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کسی جرم کی ڈیولپمنٹ، کوئی جرم ہوا ہے،
جیسے اب مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میرے بچے وقت چھوٹے تھے، زینب کا جب واقعہ ہوا میں نے اپنے تینوں بچوں کو اس سے متعلق انہیں بتایا، انہیں آگاہ کیا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یونیورسٹی کا، میں نے اپنے بچوں کو آگاہ کیا ہے۔ دیکھیں بچوں کے ہم دوست نہیں بنتے ہیں، بچوں سے ہم شرم اور حیا کا اور عزت اور احترام کا فاصلہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں بن پاتے، ہم ان کے دوست نہیں بنتے ہیں، ہم انہیں بتاتے نہیں ہیں۔ جب ہر روز کسی بھی ہوئے واقعے پر آپ انہیں آگاہ کریں گے، آپ وہ سٹوری سنا کے انہیں گائیڈ کریں گے کہ ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا ہے۔ دیکھیں بچوں کو پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ واقعہ یہ تو اب سامنے ہوا ہے، پولیس نے رپورٹ کیا ہے، مقدمہ درج ہوا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ جی جو ہمارا میڈیا ہے، نیوز چینلز ہیں، ہمارا سوشل میڈیا ہے، وہ سب سے زیادہ جرم کو رپورٹ کرتا ہے، سیاحت کو رپورٹ کرتا ہے، پھر جا کے سیاست تیسرے نمبر پر آتی ہے کہ جرم دیکھا زیادہ جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ایسی خبریں رپورٹ کرنے سے بہت اجتناب کرتا ہوں۔ یہ خبر چونکہ بڑی خبر تھی، اس کو مجبوری تھی بریک کرنا، تو اس کو ہم نے بریک کیا۔ لیکن معاشرے کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی والد یا کوئی بھی والدہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے بچے کسی برائی کا شکار ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس برائی کے شکار ہونے سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، ہم نے قدم قدم پر انہیں گائیڈنس دینی ہے، اور وہ گائیڈنس جو ہے وہ روز جاری رہتی ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ کہ ہم بچوں کے لیے وقت نکالیں، بچوں کو ہم وقت دیں، اور کیسے ہم ان کے دوست بنیں، ہم ان سے گپ شپ کریں، جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی کوئی سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم انہیں آگاہ کریں۔ زینب کے واقعے سے ہم انہیں آگاہ کریں۔ یہ ملک میں جو سیاسی معاملات ہوتے رہتے ہیں، کبھی ملک مخالف، کبھی فوج مخالف، کبھی فوج کے حق میں، کبھی ملک کے حق میں، ہم سارے معاملات سے بچوں کو آگاہ کریں۔ کسی بھی معاملے میں ہمارے بچے جب پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب میڈیا اس معاملے کو بھی، یقیناً میڈیا کا تو کام ہے، انہوں نے تو خبر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیا اس معاملے کو سامنے لے کے آ رہا ہے۔ میڈیا کے لوگ، ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، یا یہاں سے جو رپورٹرز ہیں مختلف چینلز کے بوسبیت، انہوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے، لیکن کسی بھی حادثے کے ہونے سے پہلے اس حادثے کو ہونے سے روکنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔